أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے لوگو، اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو آپ اسے دیکھتے کہ اللہ کے خوف سے جھک کر پھٹ جاتا، اور ہم یہ مثالیں لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ غور کرے۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین یا الہی آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ جی ہم 23 پارے کا آغاز کریں گے۔ ہم سورہ یاسین کر رہے تھے اور اسی کی انشاءاللہ آج ہم آیا نمبر 22 سے ہم اپنے 23 پارے کا آغاز کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ اور بھلا مجھے کیا ہے کہ میں اس ذات کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا ہے اور اسی کی طرح تم سب کو واپس بھیجا جائے گا۔ بھلا کیا اسے چھوڑ کر میں ایسوں کو معبود مانوں کہ اگر خدائے رحمان مجھے کوئی نقصان پہنچانے کا ارادہ کر لے تو اس کی سفارش میرے کسی کام نہ آئے اور نہ وہ مجھے چھڑا سکے۔ اگر میں ایسا کروں گا تو یقیناً میں کھلی گمراہی میں مبتلا ہو جاؤں گا۔ میں تو تمہارے پروردگار پر ایمان لا چکا، اب تم بھی میری بات سن لو۔ آخرکار بستی والوں نے اس کو قتل کر دیا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس سے کہا گیا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اس نے جنت کی نعمتوں کو دیکھ کر کہا کہ کاش میری قوم کو معلوم ہو جائے۔ اور نمبر 27 کہ اللہ نے کس طرح میری بخشش کی ہے اور مجھے باعزت لوگوں میں شامل کیا ہے، اور اس شخص کے بعد ہم نے اس کی قوم پر آسمان سے کوئی لشکر نہیں اتارا اور نہ ہمیں اتارنے کی ضرورت تھی، وہ تو بس ایک ہی چنگاڑ تھی جس سے وہ ایک دم بجھ کے رہ گئے۔ افسوس ہے ایسے بندوں کے حال پر، ان کے پاس کوئی رسول ایسا نہیں آیا جس کا وہ مذاق نہ اڑاتے ہوں۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ان سے پہلے ہم کتنی قوموں کو اس طرح ہلاک کر چکے ہیں اور وہ ان کے پاس لوٹ کر نہیں آتے؟ اور یہ جتنے لوگ ہیں ان سبھی کو اکٹھا کر کے ہمارے سامنے حاضر کیا جائے گا، اور ان کے لیے ایک نشانی وہ زمین ہے جو مردہ پڑی ہوئی تھی، ہم نے اسے زندگی عطا کی اور اسے غلہ نکالا جس کی خوراک یہ کھاتے ہیں۔ اور آیہ نمبر 34 اور ہم نے اس زمین میں کھجوریں اور انگوروں کے باغ پیدا کیے اور ایسا انتظام کیا کہ اس میں سے پانی کے چشمے پھوٹ نکلیں تاکہ یہ اس کی پیداوار میں سے کھائیں، حالانکہ اس کو ان کے ہاتھ نے نہیں بنایا تھا۔ کیا پھر بھی یہ شکر ادا نہیں کرتے؟ پاک ہے وہ ذات جس نے ہر چیز کے جوڑے جوڑے پیدا کیے ہیں، اس پیداوار کے بھی جو زمین اگاتی ہے اور خود ان سانسوں کے بھی اور ان چیزوں کے بھی جنہیں یہ لوگ ابھی جانتے تک نہیں ہیں۔ آیہ نمبر 37 اور ان کے لیے ایک اور نشانی رات ہے، ہم اس پر دن کا چھلکا اتار لیتے ہیں تو وہ یکا یک اندھیرے میں رہ جاتے ہیں۔ ہم اس پر دن کا چھلکا اتار لیتے ہیں تو وہ یکا یک اندھیرے میں رہ جاتے ہیں اور سورج اپنے ٹھکانے کی طرف چلا جا رہا ہے۔ یہ سب اس ذات کا مقرر کیا ہوا نظام ہے جس کا اقتدار بھی کامل ہے اور جس کا علم بھی کامل ہے، اور چاند ہے کہ ہم نے اس کی منزلیں ناپ تول کر مقرر کر دی ہیں، یہاں تک کہ وہ جب ان منزلوں کے دورے سے لوٹ کر آتا ہے تو کھجور کی پرانی ٹہنی کی طرح پتلا ہو کر رہ جاتا ہے۔ نہ تو سورج کی یہ مجال ہے کہ وہ چاند کو جا پکڑے اور نہ ہی رات دن سے آگے نکل سکتی ہے، اور یہ سب اپنے اپنے مدار میں تیر رہے ہیں۔ اور آیہ نمبر 41 اور ان کے لیے ایک اور نشانی یہ ہے کہ ہم نے ان کی اولاد کو بھری ہوئی کشتی میں سوار کیا اور ہم نے ان کے لیے اسی جیسی اور چیزیں بھی پیدا کی جن پر یہ سواری کرتے ہیں، اور اگر ہم چاہیں تو انہیں غرق کر
کر ڈالیں، جس کے بعد نہ تو کوئی ان کی فریاد کو پہنچے اور نہ ان کی جان بچائی جا سکے۔ لیکن یہ سب ہماری طرف سے ایک رحمت ہے اور ایک مقررہ مدت تک زندگی کا مزہ اٹھانے کا موقع ہے جو انہیں دیا جا رہا ہے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ بچو اس عذاب سے جو تمہارے سامنے ہے اور جو تمہارے مرنے کے بعد آئے گا تاکہ تم پر رحم کیا جائے، تو وہ ذرا بھی کان نہیں دھرتے، اور ان کے پروردگار کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی ایسی نہیں آتی ہے کہ جس سے وہ منہ نہیں موڑ لیتے۔ اور آیت نمبر 47، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے تمہیں جو رزق دیا ہے اس میں سے غریبوں پر خرچ کرو، تو یہ کافر لوگ مسلمانوں سے کہتے ہیں کہ کیا ہم ان لوگوں کو کھانا کھلائیں جنہیں اگر اللہ چاہتا تو خود کھلا دیتا۔ مسلمانوں، تمہاری حقیقت اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے کہ تم کھلی گمراہی میں پڑے ہو اور کہتے ہیں کہ یہ قیامت کا وعدہ کب پورا ہوگا۔ مسلمانوں، بتاؤ اگر تم سچے ہو، دراصل یہ لوگ بس ایک چنگاڑ کا انتظار کر رہے ہیں جو ان کی حجت بازی کے عین درمیان انہیں آ پکڑے گی۔ پھر نہ تو کوئی وصیت کر سکیں گے اور نہ اپنے گھر والوں کے پاس لوٹ کر جا سکیں گے، اور سور پھونکا جائے گا تو یکا یک یہ اپنی قبروں سے نکل کر اپنے پروردگار کی طرف تیزی سے روانہ ہو جائیں گے، کہیں گے کہ ہائے ہماری بدبختی، ہمیں کس نے ہماری قبروں سے اٹھا کھڑا کیا۔ جواب ملے گا کہ یہ وہی چیز ہے جس کا خدائے رحمان نے وعدہ کیا تھا اور پیغمبروں نے سچی بات کہی تھی، اور کچھ نہیں، بس ایک زور کی آواز ہوگی جس کے بعد یہ سب کے سب ہمارے سامنے حاضر کر دیے جائیں گے۔ اور آیت نمبر 54، چنانچہ اس دن کسی شخص پر کوئی ظلم نہیں ہوگا اور تمہیں کسی اور چیز کا نہیں بلکہ انہی کاموں کا بدلہ ملے گا جو تم کیا کرتے تھے۔ جنت والے لوگ اس دن یقیناً اپنے مشغلے میں مگن ہوں گے، وہ اور ان کی بیویاں گھنے سایوں میں آرام دہ نشستوں پر ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے، وہاں ان کے لیے میوے ہوں گے اور انہیں ہر چیز ملے گی جو وہ مانگیں گے۔ رحمت والے پروردگار کی طرف سے انہیں سلام کہا جائے گا، اور کافروں سے کہا جائے گا کہ اے مجرموں، آج تم مومنوں سے الگ ہو جاؤ۔ اے آدم کے بیٹو، کیا میں نے تمہیں یہ تاکید نہیں کی تھی کہ تم شیطان کی عبادت نہ کرنا، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اور یہ کہ تم میری عبادت کرنا، یہی سیدھا راستہ ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ شیطان نے تم میں سے ایک بڑی خلقت کو گمراہ کر ڈالا۔ تو کیا تم سمجھتے نہیں تھے؟ یہ ہے وہ جہنم جس سے تمہیں ڈرایا جاتا تھا، آج اس میں داخل ہو جاؤ کیونکہ تم کفر کیا کرتے تھے۔ اور آیت نمبر 65، آج کے دن ہم ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے اور ان کے ہاتھ ہم سے باتیں کریں گے اور ان کے پاؤں گواہی دیں گے کہ وہ کیا کمائی کرتے تھے، اور اگر ہم چاہیں تو یہی دنیا میں ان کی آنکھیں ملیا میٹ کر دیں، پھر یہ راستے کی تلاش میں بھاگتے پھریں، لیکن انہیں کہاں کچھ سجائی دے گا۔ اگر ہم چاہیں تو ان کو اپنی جگہ پر بیٹھے بیٹھے ان کی صورتیں اس طرح مسخ کر دیں کہ یہ نہ آگے بڑھ سکے نہ پیچھے لوٹ سکے، اور ہم جس شخص کو لمبی عمر دیتے ہیں اسے تخلیقی اعتبار سے الٹ ہی دیتے ہیں۔ کیا پھر بھی انہیں عقل نہیں آتی؟ آیت نمبر 69، اور ہم نے اپنے ان پیغمبروں کو نہ شاعری سکھائی ہے اور نہ وہ ان کے شایان شان ہے، یہ تو بس ایک نصیحت کی بات ہے، اور ایسا قرآن جو حقیقت کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ ہر اس شخص کو خبردار کرے جو زندہ ہو، اور تاکہ کفر کرنے والوں پر حجت پوری ہو جائے۔ اور کیا انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ ہم نے اپنے ہاتھوں کی بنائی ہوئی چیزوں میں سے ان کے لیے مویشی پیدا کیے اور یہ ان کے مالک بن بیٹھے ہیں، اور ہم نے ان مویشیوں کو ان کے لیے قابو میں دے دیا، چنانچہ ان میں سے کچھ وہ بھی ہیں جو ان کی سواری بنتے ہیں اور کچھ وہ ہیں جنہیں وہ کھاتے ہیں، اس کے علاوہ ان کے ان مویشیوں سے اور بھی فائدے حاصل کرتے ہیں اور پینے کی چیزیں ملتی ہیں۔ کیا پھر بھی یہ شکر بجا نہیں لاتے؟ اور انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر اس امید پر دوسرے خدا بنا رکھے ہیں کہ انہیں اس سے مدد ملے گی۔ آیت نمبر 75، حالانکہ ان میں یہ طاقت ہی نہیں ہے کہ ان کی مدد کر سکیں، بلکہ وہ ان کے لیے ایک ایسا مخالف لشکر بنیں گے جسے قیامت میں ان کے سامنے حاضر کیا جائے گا۔ غرض ہے پیغمبر ان کی باتیں تمہیں رنجیدہ نہ کرے، یقین جانو ہمیں سب معلوم ہے کہ یہ کیا کچھ چھپاتے ہیں اور کیا ظاہر کرتے ہیں۔ اور کیا انسان نے یہ نہیں دیکھا کہ ہم نے اسے نطفے سے پیدا کیا، پھر اچانک وہ کھلم کھلا جھگڑا کرنے والا بن گیا، ہمارے بارے میں تو وہ باتیں بناتا ہے اور خود اپنی پیدائش کو بھول بیٹھا ہے، کہتا ہے کہ ان ہڈیوں کو کون زندگی دے گا جبکہ وہ گل چکی ہوں گی۔ کہہ دو کہ ان کو وہی زندگی دے گا جس نے ان کو پہلی بار پیدا کیا، اور وہ پیدا کرنے کا ہر کام جانتا ہے، وہی ہے
جس نے تمہارے لیے سرسبز درخت سے آگ پیدا کر دی، پھر تم ذرا سی دیر میں اس سے سلگانے کا کام لے لیتے ہو۔ اور آیہ نمبر 81، بھلا جس ذات نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، کیا وہ اس بات پر قادر نہیں ہے کہ اس جیسے کو دوبارہ پیدا کر سکے؟ کیوں نہیں، جبکہ وہ سب کچھ پیدا کرنے کی بڑی مہارت رکھتا ہے۔ اور اس کا معاملہ تو یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کر لیتا ہے تو بس اتنا کہتا ہے کہ ہو جا، اور بس وہ ہو جاتی ہے۔ اور اب اس سورہ کی آخری آیہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ غرض پاک ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی حکومت ہے، اور اسی کی طرف تم سب کو آخر کار لے جایا جائے گا۔ الحمدللہ، یہاں پہ ہماری سورہ یاسین ختم ہوتی ہے، اور اب شروع کرتے ہیں سورہ صافات۔ تھوڑا سا اس کا تعارف دیکھ لیتے ہیں کہ مکی صورتوں میں زیادہ تر اسلام کے بنیادی عقائد یعنی توحید، رسالت اور آخرت کے اس بات پر زور دیا گیا ہے۔ اس صورت کا مرکزی موضوع بھی یہی ہے۔ البتہ اس صورت میں خاص طور پر مشرکین عرب کے اس غلط عقیدے کی تردید کی گئی ہے جس کی روح سے وہ یہ کہا کرتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ صورت کا آغاز فرشتوں کے اوصاف سے کیا گیا۔ اس کے علاوہ اس صورت میں آخرت میں پیش آنے والے حالات کی منظر کشی فرمائی گئی ہے۔ کفار کو کفر کے ہولناک انجام سے ڈرایا گیا ہے، اور انہیں یہ بتایا گیا ہے کہ ان کی تمام تر مخالفت کے باوجود اس دنیا میں اسلام ہی غالب ہو کر رہے گا۔ اسی مناسبت سے حضرت نوح، حضرت لوط، حضرت موسیٰ، حضرت الیاس اور حضرت یونس علیہ السلام کے واقعات مختصر، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ خاص طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کا جو حکم دیا تھا، اور انہوں نے قربانی کے جس عظیم جذبے سے اس کی تعمیل فرمائی، اس کا واقعہ بڑے مؤثر اور مفصل انداز سے اس سورت میں بیان ہوا ہے۔ سورت کا نام اس کی پہلی آیت سے لیا گیا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہ سورت مکی ہے اور اس میں 182 آیات ہیں اور 5 رکوع ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَالصَّافَّاتِ صَفًّا فَالزَّاجِرَاتِ زَجْرًا، قسم ہے اس کی جو صف باندھتے ہیں، پھر ان کو جو روک ٹوک کرتے ہیں، پھر ان کو جو ذکر کی تلاوت کرتے ہیں کہ تمہارا معبود ایک ہی ہے جو تمام آسمان و زمین کا اور اس کے درمیان کی ہر چیز کا مالک ہے، اور ان تمام مقامات کا مالک ہے جہاں سے ستارے طلوع ہوتے ہیں۔ اور آیہ نمبر 6 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے کہ بے شک ہم نے نزدیک والے آسمان کو ستاروں کی شکل میں ایک سجاوٹ عطا کی ہے، اور ہر شریر شیطان سے حفاظت کا ذریعہ بنایا ہے۔ وہ اوپر کے جہانوں کی باتیں نہیں سن سکتے، اور ہر طرح سے ان پر مار پڑتی ہے، انہیں دھکے دیے جاتے ہیں، اور ان کو آخرت میں دائمی عذاب ہوگا۔ البتہ جو کہ کچھ اچک کر لے جائے تو ایک روشن شعلہ اس کا پیچھا کرتا ہے۔ اب ذرا ان کافروں سے پوچھو کہ ان کی تخلیق زیادہ مشکل ہے یا ہماری پیدا کی ہوئی دوسری مخلوق کی؟ ان کو تو ہم نے لیسدار گارے سے پیدا کیا۔ اے پیغمبر، حقیقت تو یہ ہے کہ تم ان کی باتوں پر تعجب کرتے ہو اور یہ ہنسی اڑاتے ہیں۔ اور آیہ نمبر 13، اور جب انہیں نصیحت کی جاتی ہے تو نصیحت مانتے نہیں، اور جب کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو مذاق اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ کھلا جادو کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ بھلا جب ہم مر کر مٹی اور ہڈیوں کی صورت اختیار کر لیں گے تو کیا ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا؟ اور بھلا کیا ہمارے پچھلے باپ دادا کو بھی کہہ دو کہ ہاں، اور تم ذلیل بھی ہوگے۔ بس وہ ایک ہی زوردار آواز ہوگی جس کے بعد وہ اچانک سارے ہولناک منظر دیکھنے لگیں گے اور کہیں گے کہ ہائے ہماری شامت، یہ تو حساب و کتاب کا دن ہے۔ جی ہاں، یہی وہ فیصلے کا دن ہے جسے تم جھٹلایا کرتے تھے۔ فرشتوں سے کہا جائے گا کہ گھیر لاؤ ان سب کو جہنم، جنہوں نے ظلم کیا تھا، اور ان کے ساتھیوں کو بھی، اور ان کو بھی جن کی یہ اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے تھے، پھر انہیں دوزخ کے راستے دکھاؤ اور ذرا انہیں ٹھہراؤ، ان سے کچھ پوچھ لیا جائے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فرشتے ان سے پوچھیں گے کہ کیوں جی، تمہارا کیا ہوا کہ تم ایک دوسرے کی مدد نہیں کر رہے ہو؟ اس کے بجائے یہ تو آج سر جھکائے کھڑے ہوں گے۔ اور آیہ نمبر 27، اور ایک دوسرے کی طرف رخ کر کے آپس میں سوال و جواب کریں گے۔ ماتحت لوگ اپنے بڑوں سے کہیں گے، تم تھے جو ہم پر بڑے زوروں سے چڑھ چڑھ کر آتے تھے۔ وہ کہیں گے کہ نہیں، بلکہ تم خود ایمان لانے والے نہیں تھے، اور تم پر ہمارا کوئی زور تو نہیں تھا۔ اصل بات یہ ہے کہ تم خود سرکش لوگ تھے۔ اب تو ہمارے پروردگار کی یہ بات ہم پر ثابت ہو گئی کہ ہم سب کو یہ مزہ چکھنا ہے، کیونکہ ہم نے تمہیں بہکایا، ہم خود بہکے ہوئے تھے۔ غرض اس دن یہ سب عذاب میں ایک دوسرے کے ساتھ شریک ہوں گے۔ ہم مجرموں کے ساتھ ایسا ہی کرتے ہیں۔ ان کا حال یہ ہے کہ جب ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تو یہ اکڑ کر دکھاتے ہیں
اور کہتے ہیں کہ کیا ہم اس دیوانے شاعر کی وجہ سے اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں؟ اور آیت نمبر 37، حالانکہ وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حق لے کر آئے تھے اور انہوں نے دوسرے پیغمبروں کی تصدیق بھی کی تھی، چنانچہ ان سے کہا جائے گا کہ تم سب کو دردناک عذاب کا مزہ چکھنا ہوگا اور تمہیں کسی اور بات کا نہیں، خود تمہارے اپنے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔ البتہ جو اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں ان کے لیے طے شدہ رزق ہے، میوے ہیں اور نعمت بھرے باغات میں سے ان کو پوری پوری عزت دی جائے گی۔ وہ اونچی نشستوں پر آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، ایسے لطیف شراب کے جام ان کے لیے گردش کریں گے جو سفید رنگ کے ہوں گے، پینے والوں کے لیے سراپا لذت، نہ اس سے سر میں کوئی خمار ہوگا اور نہ اس سے عقل بہکے گی۔ ان کے پاس بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں ہوں گی جن کی نگاہیں اپنے شوہر پر مذکور ہوں گی، اور ان کا بے داغ وجود ایسا لگے گا جیسے وہ گرد و غبار سے چھپا کر رکھے ہوئے انڈے ہیں۔ اور آیت نمبر 50، پھر جنتی لوگ ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر آپس میں سوالات کریں گے۔ ان میں سے ایک کہنے والا کہے گا کہ میرا ایک ساتھی تھا، وہ مجھ سے کہا کرتا تھا کہ کیا تم واقعی ان لوگوں میں سے ہو جو آخرت کی زندگی کو سچ مانتے ہیں؟ کیا جب ہم مٹی اور ہڈیوں میں تبدیل ہو جائیں گے تو کیا واقعی ہمیں اپنے کاموں کا بدلہ دیا جائے گا؟ وہ جنتی دوسرے جنتیوں سے کہے گا، کیا تم میرے اس ساتھی کو جھانک کر دیکھنا چاہتے ہو؟ پھر وہ خود دوزخ میں جھانک کر دیکھے گا۔ اب یہاں پہ غور کیجئے، کیونکہ آخرت میں غائب کے پردے تو سارے ہٹ جائیں گے۔ اب یہ جنت میں بیٹھے آپس میں بات کر رہے ہیں اور دوزخ والوں کو دیکھ رہے ہیں۔ پھر وہ خود دوزخ میں جھانک کر دیکھے گا اور وہ اسے دوزخ کے بیچوں بیچ نظر آئے گا۔ وہ جنتی اس سے کہے گا کہ اللہ کی قسم، تم تو مجھے بالکل ہی برباد کرنے والے تھے، اور اگر میرے پروردگار کا فضل شامل حال نہ ہوتا تو اور لوگوں کے ساتھ مجھے بھی دھر لیا جاتا۔ پھر وہ خوشی کے عالم میں اپنے جنتی ساتھی سے کہے گا، اچھا تو کیا اب ہمیں موت نہیں آئے گی سوائے اس موت کے جو ہمیں پہلے آ چکی، اور ہمیں عذاب بھی نہیں ہوگا؟ حقیقت یہ ہے کہ زبردست کامیابی یہی ہے، اسی جیسی کامیابی کے لیے عمل کرنے والوں کو عمل کرنا چاہیے۔ بھلا یہ مہمانی اچھی یا زقوم کا درخت؟ آیت نمبر 63، ہم نے اس درخت کو ان ظالموں کے لیے ایک آزمائش بنا دیا ہے۔ دراصل وہ درخت ہی ایسا ہے جو دوزخ کی تہہ سے نکلتا ہے، اس کا خوشہ ایسے ہے جیسے شیطانوں کے سر، چنانچہ دوزخی لوگ اسی میں سے خوراک حاصل کریں گے اور اسی سے پیٹ بھریں گے۔ پھر انہیں اس کے اوپر سے کھولتے ہوئے پانی کا امیزہ پلایا جائے گا، پھر وہ لوٹیں گے تو اسی دوزخ کی طرف لوٹیں گے۔ انہوں نے اپنے باپ دادوں کو گمراہی کی حالت میں پایا تھا، چنانچہ یہ انہی کے نقش قدم پر لپک لپک کر دوڑتے رہے۔ اور آیت نمبر 71، اور ان میں سے پہلے جو لوگ گزر چکے ہیں ان میں سے اکثر لوگ بھی گمراہ ہوئے، اور حقیقت یہ ہے کہ ہم نے ان کے درمیان خبردار کرنے والا پیغمبر بھیجا تھا۔ اب دیکھ لو کہ جن کو خبردار کیا گیا تھا ان کا انجام کیسا ہوا۔ البتہ جو اللہ کے برگزیدہ بندے تھے وہ محفوظ رہے، اور نوح نے ہمیں پکارا تھا تو دیکھ لو کہ ہم پکار کا کتنا اچھا جواب دیتے ہیں، اور ہم نے انہیں اور ان کے گھر والوں کو بڑے کرب سے نجات دی، اور ہم نے ان کی نسل ہی کو باقی رکھا۔ اور جو لوگ ان کے بعد آئے ان میں یہ روایت قائم کی کہ وہ یہ کہا کریں کہ سلام ہو نوح پر دنیا جہاں کے لوگوں میں، ہم نیک عمل کرنے والوں کو اسی طرح صلہ دیتے ہیں، بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا۔ پھر ہم نے دوسرے لوگوں کو پانی میں غرق کر دیا، اور انہی کے طریقوں پر چلنے والوں میں یقیناً ابراہیم بھی تھے، جب وہ اپنے پروردگار کے پاس صاف ستھرا دل لے کر آئے۔ اور آیت نمبر 85، جب انہوں نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا کہ تم کن چیزوں کی عبادت کرتے ہو، کیا اللہ کو چھوڑ کر جھوٹ موٹ کے خدا چاہتے ہو؟ تو پھر وہ ذات جو سارے جہانوں کو پالنے والی ہے، اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ اس کے بعد کچھ عرصہ بعد انہوں نے ستاروں کی طرف ایک نگاہ ڈال کر دیکھا اور کہا کہ میری طبیعت خراب ہے، چنانچہ وہ لوگ پیٹھ موڑ کر ان کے پاس سے چلے گئے۔ اس کے بعد یہ ان کے بنائے ہوئے معبود یعنی بتوں میں جا گھسے اور ان سے کہا، کیا تم کھاتے نہیں ہو؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم بولتے نہیں ہو؟ پھر وہ پوری قوت سے مارتے ہوئے ان بتوں پر پل پڑے۔ اس پر ان کے قوم کے لوگ ان کے پاس دوڑے ہوئے آئے۔ ابراہیم نے کہا کہ کیا تم ان بتوں کو پوجتے ہو جنہیں خود تم تراشتے ہو؟ حالانکہ اللہ نے تمہیں بھی پیدا کیا ہے اور جو کچھ تم بناتے ہو اس کو بھی۔ ان لوگوں نے کہا کہ ابراہیم کے لیے ایک عمارت بناؤ اور اسے دہکتی ہوئی آگ میں پھینک دو۔ اور آیت نمبر 98، اس طرح انہوں نے ابراہیم کے خلاف ایک بڑا منصوبہ بنانا چاہا، لیکن ہم نے اسے نیچا دکھایا، اور ابراہیم علیہ السلام نے کہا، میں اپنے رب کے پاس جا رہا ہوں، وہی میری رہنمائی فرمائے گا۔ میرے پروردگار مجھے ایک ایسا بیٹا دے جو نیک لوگوں میں ہو۔ چنانچہ ہم نے انہیں ایک بردباز لڑکے کی خوشخبری دی۔ پھر جب وہ لڑکا ابراہیم کے ساتھ چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا تو انہوں نے کہا کہ بیٹے، میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ تمہیں ذبح کر رہا ہوں،
اب सोच कर बताओ कि तुम्हारी क्या राय है। बेटे ने कहा कि अब्बा जान, अब वही कीजिए जिसका आपको हुक्म दिया जा रहा है। इंशाल्लाह आप मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे। आय नंबर 103, चुनाचे वो अजीब मंजर था जब दोनों ने सर झुका दिया। अब बाप ने बेटे को पेशानी के बल गिराया और हमने उन्हें आवाज दी कि ए इब्राहिम, तुमने ख्वाब को सच कर दिखाया। यकीनन हम नेकी करने वालों को इसी तरह सिला देते हैं। यकीनन ये एक खुला हुआ इम्तिहान था और हमने एक अजीम ज़बीहा का फिदिया देकर उस बच्चे को बचा लिया। और जो लोग इनके बाद आए उनमें ये रवायत कायम की कि वो ये कहा करें कि सलाम हो इब्राहिम पर, हम नेकी करने वालों को इसी तरह सिला देते हैं। यकीनन वो हमारे मोमिन बंदों में से थे और हमने उन्हें इसहाक की खुशखबरी दी और वो सालिहीन में से एक नबी होंगे। और हमने उन पर भी बरकतें नाजिल की और इसहाक पर भी, और उनकी औलाद में से कुछ लोग नेक अमल करने वाले हैं और कुछ अपनी जानों पर खुला जुल्म करने वाले। आय नंबर 114, और बेशक हमने मूसा और हारून पर भी एहसान किया और हमने उन्हें और उनकी कौम को एक बड़े कर्ब से नजात दी और हमने उनकी मदद की जिसके नतीजे में वही गालिब रहे। और हमने उन दोनों को एक ऐसी किताब अता की जो बिल्कुल वाज़ेह थी और उन दोनों को सीधे रास्ते की हदायत दी। और जो लोग उसके बाद आए उनमें ये रवायत कायम की कि वो ये कहा करें कि सलाम हो मूसा और हारून पर, यकीनन हम नेकी करने वालों को इसी तरह सिला देते हैं। बेशक वो दोनों हमारे मोमिन बंदों में से थे और इलियास भी यकीनन पैगंबरों में से थे। जब उन्होंने अपनी कौम से कहा था कि क्या तुम अल्लाह सुब्हानहू तआला से डरते नहीं हो। और आय नंबर 25, क्या तुम बाल नामी बुत को पूजते हो और उसको छोड़ देते हो जो सबसे बेहतर तख्लीक करने वाला है, उस अल्लाह को जो तुम्हारे भी परवरदिगार है और तुम्हारे बाप दादों का भी परवरदिगार है जो तुमसे पहले गुजर चुके हैं। फिर हुआ ये कि उन्होंने इलियास को झुटलाया, इसलिए कि वो जरूर अजाब में धर लिए जाएंगे। अलबत्ता अल्लाह के बरगजीदा बंदे महफूज रहेंगे। और जो लोग उनके बाद आए उनमें हमने ये रवायत कायम की कि वो ये कहा करे कि सलाम हो इलियास पर, यकीनन हम नेकी करने वालों को इस तरह सिला देते हैं। बेशक वो हमारे मोमिन बंदों में से थे और यकीनन लूत भी पैगंबरों में से थे जब हमने उनको और उनके सारे घर वालों को अजाब से निजात दी थी, सवाए एक बुढ़िया के जो पीछे रह जाने वालों में शामिल रही। आय नंबर 136, फिर हमने दूसरे लोगों को मलियामेट कर दिया और ए मक्का वालो, तुम उनकी बस्तियों पर से गुजरा करते हो, कभी सुबह होते और कभी रात के वक्त, क्या फिर भी तुम्हें अकल नहीं आती। और यकीनन यूनुस भी पैगंबरों में से थे। जब वो भागकर भरी हुई कश्ती में पहुंचे फिर वो कुर्रा अंदाजी में शरीक हुए और कुर्रे में मगलूब हुए। फिर मछली ने उन्हें निगल लिया जबकि वो अपने आप को मलामत कर रहे थे। आय नंबर 43, चुनाचे अगर वो तस्बीह करने वालों में ना होते तो वो उस दिन तक उसी मछली के पेट में रहते जिस दिन मुर्दों को जिंदा किया जाएगा। फिर हमने उन्हें ऐसी हालत में एक खुले मैदान में लाकर डाल दिया कि वो बीमार थे और उनके ऊपर एक बेलदार दरख्त उगा दिया और हमने उन्हें 1 लाख बल्कि इससे भी ज्यादा लोगों के पास पैगंबर बनाकर भेजा था। आय नंबर 148, फिर वो ईमान ले आए थे इसलिए कि हमने उन्हें एक जमाने तक जिंदगी से फायदा उठाने का मौका दिया। अब इन मक्का के मुशरिकों से पूछो कि क्या ए पैगंबर तुम्हारे रब के हिस्से में तो बेटियां आती हैं और खुद उनके हिस्से में बेटे हैं, या फिर जब हमने फरिश्तों को औरतें बनाया था तो क्या ये देख रहे थे। याद रखो कि ये अपनी मन घड़त बातों की वजह से कहते हैं कि अल्लाह की कोई औलाद है और ये लोग यकीनी तौर पर झूठे हैं। क्या अल्लाह ने बेटों के बजाय बेटियां पसंद की हैं। तुम्हें क्या हो गया है, तुम कैसा इंसाफ करते हो, भला क्या तुम इतना भी ध्यान नहीं देते। आय नंबर 156, या अगर तुम्हारे पास कोई वाज़ेह दलील है तो लाओ अपनी वो किताब अगर तुम सच्चे हो। और उन्होंने अल्लाह और जिन्नात के दरमियान भी निस्बी रिश्तेदारी बना रखी है, हालांकि खुद जिन्नात को ये बात मालूम है कि ये लोग मुजरिम बनकर पेश होंगे, क्योंकि जो बातें ये बनाते हैं अल्लाह उन सब से पाक है। अलबत्ता अल्लाह के बरगजीदा बंदे महफूज रहेंगे, क्योंकि तुम और जिन जिन की तुम इबादत करते हो वो किसी को अल्लाह के बारे में गुमराह नहीं कर सकते सिवाय ऐसे शख्स के जो दोज़ख में जलने वाला हो। और फरिश्ते तो ये कहते हैं कि हम में से हर एक का एक मुकर्रम मुकाम है और हम तो अल्लाह सुब्हानहू तआला की अताअत में सब बांधे रहते हैं और हम तो अल्लाह की पाकी बयान करते रहते हैं। और ये काफिर लोग पहले तो ये कहा करते थे कि अगर हमारे पास पिछले लोगों की तरह कोई नसीहत की किताब होती तो हम भी जरूर
ضرور اللہ کے برگزیدہ بندوں میں شامل ہوتے، پھر بھی انہوں نے کفر کا راستہ اپنایا ہے، اس لیے انہیں سب پتہ چل جائے گا۔ اور ہم پہلے ہی اپنے پیغمبر بندوں کے بارے میں یہ بات طے کر چکے ہیں کہ یقینی طور پر ان کی مدد کی جائے گی، اور حقیقت یہ ہے کہ ہمارے لشکر کے لوگ ہی غالب رہتے ہیں۔ لہٰذا اے پیغمبر، تم کچھ وقت تک ان لوگوں سے بے پرواہ ہو جاؤ اور انہیں دیکھتے رہو، ان قریب یہ خود بھی دیکھ لیں گے۔ بھلا کیا یہ ہمارے عذاب کے لیے جلدی مچا رہے ہیں؟ سو جب وہ ان کے صحن میں اترے گا تو جن لوگوں کو خبردار کیا جا چکا تھا ان کی وہ صبح بہت بری صبح ہوگی، اور تم کچھ وقت تک ان لوگوں سے بے پرواہ ہو جاؤ اور دیکھتے رہو، ان قریب یہ خود دیکھ لیں گے۔ اور آیت نمبر 180 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارا پروردگار عزت کا مالک ہے، ان سب باتوں سے پاک ہے جو یہ لوگ کرتے ہیں، اور سلام ہو پیغمبروں پر۔ اور پھر اس سورہ کی آخری آیا، اور تمام تر تعریف اللہ کی ہے جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے۔ الحمدللہ، یہاں پہ ہماری سورت مکمل ہوتی ہے۔ اب شروع کرتے ہیں سورہ صاد۔ تھوڑا سا تعارف دیکھ لیتے ہیں کہ اس سورت کے نزول کا ایک خاص واقعہ ہے جو معتبر روایتوں میں بیان کیا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے تھے، لیکن اپنی رشتہ داری کا حق نبھانے کے لیے آپ کی مدد بہت زیادہ کرتے تھے۔ ایک مرتبہ قریش کے دوسرے سردار ابو طالب کے پاس وفد کی شکل میں آئے اور کہا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے بتوں کو برا کہنا چھوڑ دیں تو ہم انہیں ان کے اپنے دین پر عمل کرنے کی اجازت دے سکتے ہیں۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بتوں کو اس کے سوا کچھ نہیں کہتے تھے کہ ان میں کوئی نفع یا نقصان پہنچانے کی کوئی طاقت نہیں رکھتا، اور ان کو خدا ماننا گمراہی ہے۔ چنانچہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجلس میں بلا کر ان کے سامنے یہ تجویز رکھی گئی تو آپ نے ابو طالب سے فرمایا کہ چچا جان، کیا میں انہیں اس چیز کی دعوت نہ دوں جس میں ان کی بہتری ہے؟ ابو طالب نے پوچھا کہ وہ کیا چیز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں ان سے ایک ایسا کلمہ کہنا چاہتا ہوں جس کے ذریعے سارا عرب ان کے آگے سرنگو ہو جائے گا اور یہ پورے عجم کے مالک ہو جائیں گے۔ اس کے بعد آپ نے کلمہ توحید پڑھا۔ یہ سن کر تمام لوگ کپڑے جھاڑ کر اٹھ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے کہ کیا ہم سارے معبودوں کو چھوڑ کر ایک کو اختیار کر لیں؟ یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ اس موقع پر سورۃ صاد کی یہ آیات نازل ہوئی۔ اس کے علاوہ اس سورت میں مختلف پیغمبروں کا تذکرہ ہے جن میں حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعات بقور خاص قابل ذکر ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہ سورت مکی ہے اور اس میں 88 آیات ہیں اور 5 رکوع ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ صاد حروف مقطعات ہیں، والقرآن ذی الذکر، قسم ہے نصیحت برے قرآن کی کہ جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے وہ کسی اور وجہ سے نہیں بلکہ اس لیے اپنایا ہے کہ وہ بڑائی کے گمنڈ میں اور ہٹ درمی میں مبتلا ہیں، اور ان سے پہلے ہم نے کتنی قوموں کو ہلاک کیا تو انہوں نے اس وقت آوازیں دی جب چھٹکارے کا وقت رہا ہی نہیں تھا، اور ان قریش کے لوگوں کو اس بات پر تعجب ہوا ہے کہ ایک خبردار کرنے والا انہی میں سے آ گیا، اور ان کافروں نے یہ کہہ دیا کہ وہ جھوٹا جادوگر ہے۔ کیا اس نے سارے معبودوں کو ایک ہی معبود میں تبدیل کر دیا ہے؟ یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ اور آیت نمبر 6 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے کہ ان کے سردار لوگ یہ کہہ کر چلتے بنے کہ چلو اپنے خداؤں کی عبادت میں ڈٹے رہو، یہ بات تو ایسی ہے کہ اس کے پیچھے کچھ اور ہی ارادے ہیں، ہم نے تو یہ بات پچھلے دین میں کبھی نہیں سنی، اور کچھ نہیں یہ من گڑت باتیں ہیں۔ کیا یہ نصیحت کی بات ہم سب کو چھوڑ کر اسی شخص پر نازل کی گئی ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اصل بات یہ ہے کہ یہ لوگ میری نصیحت کے بارے میں شک میں مبتلا ہیں، بلکہ انہوں نے ابھی میرے عذاب کا مزہ نہیں چکھا۔ تمہارا رب جو بڑا داتا اور صاحب اقتدار ہے، کیا اس کی رحمت کے سارے خزانے انہی کے پاس ہیں، یا پھر آسمان و زمین اور اس کے درمیان ہر چیز کی بادشاہی ان کے قبضے میں ہے؟ پھر تو انہیں چاہیے کہ رسیاں تان کر اوپر چڑھ جائے۔ اور آیت نمبر 11 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے کہ ان کی حقیقت تو یہ ہے کہ یہ مخالف گروہوں کا ایک ایسا لشکر ہے جو یہیں پر شکست کھا جائے گا، اور ان سے پہلے نوح کی قوم عاد اور میخوں والے فرعون نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا تھا، اور قوم سمود اور لوط کی قوم اور ایکا والوں نے بھی، اور وہ تھے ہی مخالف گروہ کے لوگ، ان میں سے کوئی ایسا نہیں تھا جس نے پیغمبروں کو نہیں جھٹلایا ہو۔ اس لیے میرا عذاب بجا طور پر نازل ہو کر رہا، اور مکہ کے یہ لوگ بھی بس ایک ایسی چنگاڑ کا انتظار کر رہے ہیں جس میں کوئی وقفہ نہیں ہوگا، اور کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، ہمارا حصہ ہمیں روزے حساب سے پہلے ہی جلد دے دے۔
اے پیغمبر یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں اس پر صبر کرو اور ہمارے بندے داؤد علیہ السلام کو یاد کرو جو بڑے طاقتور تھے اور وہ بے شک اللہ سے بڑی لو لگائے ہوئے تھے۔ اور آیہ نمبر 18 ہم نے پہاڑوں کو اس کام پر لگا دیا تھا کہ وہ شام کے وقت اور سورج کے نکلتے وقت اس کے ساتھ تسبیح کیا کرتے تھے، اور پرندوں کو بھی جنہیں اکٹھا کر لیا جاتا تھا یہ سب ان کے ساتھ مل کر اللہ کا خوب ذکر کرتے تھے، اور ہم نے ان کی سلطنت کو استحکام بخشا اور انہیں دنائی اور فیصلہ کن گفتگو کا سلیقہ عطا کیا۔ اور کیا تمہیں ان مقدمے والوں کی خبر پہنچی ہے جب وہ دیوار پر چڑھ کر عبادت گاہ میں گھس آئے تھے؟ اور آیہ نمبر 22 اور جب وہ داؤد کے پاس پہنچے تو داؤد ان سے گھبرا گئے، انہوں نے کہا کہ ڈریے نہیں، ہم ایک جھگڑے کے دو فریق ہیں، ہم میں سے ایک نے دوسرے کے ساتھ زیادتی کی ہے، اب آپ ہمارے درمیان ٹھیک ٹھیک فیصلہ کر دیجئے اور زیادتی نہ کیجیے اور ہمیں ٹھیک ٹھیک راستہ بتائیے۔ اور آیہ نمبر 23 یہ میرا بھائی ہے، اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں اور میرے پاس ایک ہی دمبی ہے، اب یہ کہتا ہے کہ وہ بھی میرے حوالے کر دو، اور اس نے زور بیان سے مجھے دبا لیا ہے۔ داؤد علیہ السلام نے کہا کہ اس نے اپنی دمبیوں میں شامل کرنے کے لیے تمہاری دمبی کا جو مطالبہ کیا ہے اس میں یقیناً تم پر ظلم کیا ہے، اور بہت سے لوگ جن کے درمیان شرکت ہوتی ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں سوائے ان کے جو ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں، اور وہ بہت کم ہیں۔ اور داؤد کو خیال آیا کہ ہم نے دراصل ان کی آزمائش کی ہے، اس لیے انہوں نے اپنے پروردگار سے معافی مانگی، جھک کر سجدے میں گر گئے اور اللہ سے لو لگائی، چنانچہ ہم نے اس معاملے میں انہیں معافی دے دی۔ حقیقت یہ ہے کہ ان کو ہمارے پاس خاص تقرب حاصل ہے اور بہترین ٹھکانہ۔ اے داؤد، ہم نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنایا ہے، لہٰذا تم لوگوں کے درمیان برحق فیصلہ کرو اور نفسانی خواہشات کے پیچھے مت چلو، ورنہ وہ تمہیں اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں گی۔ اور آیہ نمبر 26 یقین رکھو کہ جو لوگ اللہ کے راستے سے بھٹک جاتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے، کیونکہ انہوں نے حساب کے دن کو بھلا دیا ہے، اور ہم نے آسمان و زمین اور اس کے درمیان جو چیز ہے اس کو فضول ہی پیدا نہیں کر دیا، یہ تو ان لوگوں کا گمان ہے جنہوں نے کفر اختیار کر لیا ہے، چنانچہ ان کافروں کے لیے دوزخ کی شکل میں بڑی تباہی ہے۔ جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں، کیا ہم ان کے لیے ایسے لوگوں کو برابر کر دیں گے جو زمین میں فساد مچاتے ہیں، یا ہم پرہیزگاروں کو بدکاروں کے برابر کر دیں گے؟ اے پیغمبر، یہ ایک بابرکت کتاب ہے جو ہم نے تم پر اس لیے اتاری ہے کہ لوگ اس کی آیتوں پر غور و فکر کریں اور تاکہ عقل رکھنے والے نصیحت حاصل کریں۔ اور آیہ نمبر 30 اور ہم نے داؤد کو سلیمان جیسا بیٹا عطا کیا، وہ بہترین بندے تھے، واقعی وہ اللہ سے خوب لو لگائے ہوئے تھے۔ وہ ایک یادگار وقت تھا جب ان کے سامنے شام کے وقت اچھی نسل کے عمدہ گھوڑے پیش کیے گئے تو انہوں نے کہا میں نے اس دولت کی محبت اپنے پروردگار کی یاد ہی کی وجہ سے اختیار کی ہے، یہاں تک کہ وہ اوٹ میں چھپ گئے۔ اس پر انہوں نے کہا کہ ان کو میرے پاس واپس لے آؤ، چنانچہ وہ ان کی پنڈلیوں اور گردنوں پر ہاتھ پھیرنے لگے۔ آیہ نمبر 34 اور یہ بھی واقعہ ہے کہ ہم نے سلیمان کی ایک آزمائش کی تھی اور ان کی کرسی پر ایک دھڑ لا کر ڈال دیا، پھر انہوں نے اللہ سے رجوع کیا، کہنے لگے کہ اے میرے پروردگار میری بخشش فرما دیجئے اور مجھے ایسی سلطنت بخش دے جو میرے بعد کسی اور کے لیے مناسب نہ ہو، بے شک تیری اور صرف تیری ہی ذات وہ ہے جو اتنی سخی اور داتا ہے۔ آیہ نمبر 36 چنانچہ ہم نے ہواؤں کو ان کے قابو میں کر دیا جو ان کے حکم سے جہاں وہ چاہتے ہموار ہو کر چلا کرتی تھی، اور شریر جنات بھی ان کے قابو میں کر دیے تھے جن میں ہر طرح کے معمار اور غوطہ خور شامل تھے، اور کچھ وہ جنات جو زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے، اور ان سے کہا تھا کہ یہ ہمارا عطیہ ہے، اب تمہیں اختیار ہے کہ احسان کر کے کسی کو کچھ دو یا اپنے پاس رکھو، تم پر کسی حساب کی ذمہ داری نہیں ہوگی۔ اور حقیقت یہ ہے کہ ان کو ہمارے پاس خاص تقرب حاصل تھا اور بہترین ٹھکانہ۔ اور ہمارے بندے ایوب کو یاد کرو جب انہوں نے اپنے پروردگار کو پکارا تھا کہ شیطان مجھے دکھ اور آزار لگا گیا ہے۔ اور آیہ نمبر 42 اور ہم نے ان سے کہا کہ اپنا پاؤں زمین پر مار لو، یہ ٹھنڈا پانی ہے نہانے کے لیے بھی اور پینے کے لیے بھی، اور اسی طرح ہم نے انہیں ان کے گھر والے بھی عطا کر دیے اور ان کے ساتھ اتنی ہی اور بھی، تاکہ ان پر ہماری رحمت ہو اور عقل والوں کے لیے ایک یادگار نصیحت ہے۔ اور ہم نے ان سے یہ بھی کہا کہ اپنے ہاتھوں میں تنکوں کا ایک گٹھا لو اور اسی سے مار دو اور اپنی قسم مت توڑو، حقیقت یہ ہے کہ ہم نے انہیں بڑا صبر کرنے والا پایا تھا اور وہ بہترین بندے تھے،
واقعی وہ اللہ سے خوب لو لگائے ہوئے تھے۔ اور آیت نمبر 45، اور ہمارے بندے ابراہیم، اسحاق و یعقوب کو یاد کرو، جو نیک عمل کرنے والے ہاتھ اور دیکھنے والی آنکھیں رکھتے تھے۔ ہم نے انہیں ایک خاص وصف کے لیے چن لیا تھا جو آخرت کے حقیقی گھر کی یاد تھی، اور حقیقت یہ ہے کہ ہمارے نزدیک وہ چنے ہوئے بہترین لوگوں میں سے تھے۔ اور اسماعیل اور ذوالکفل کو یاد کرو، اور یہ سب بہترین لوگوں میں سے تھے۔ یہ سب کچھ ایک نصیحت کا پیغام ہے، اور یقین جانو کہ جو لوگ تقوی اختیار کرتے ہیں آخری ٹھکانے کی بہتری انہی کے حصے میں آئے گی، یعنی ہمیشہ بسے رہنے کے لیے جنتیں جس کے دروازے ان کے لیے پوری طرح کھلے ہوں گے۔ اور آیت نمبر 51، جہاں وہ تکیہ لگائے ہوئے بہت سے میوے اور مشروبات منگوا رہے ہوں گے، اور ان کے پاس وہ ہم عمر خواتین ہوں گی جن کی نگاہیں اپنے شوہر پر مذکور ہوں گی۔ یہ ہے وہ نعمتوں سے بھری ہوئی زندگی جن کا تم سے روز حساب میں وعدہ کیا گیا ہے۔ بے شک یہ ہماری عطا ہے جو کبھی ختم ہونے والی نہیں۔ ایک طرف تو یہ ہے، اور دوسری طرف جن لوگوں نے سرکشی اختیار کی ہے، یقین جانو ان کا آخری ٹھکانہ بہت برا ہے، یعنی دوزخ جس میں وہ داخل ہوں گے، پھر وہ ان کا بدترین بستر ہوگا۔ یہ ہے کھولتا ہوا پانی اور پیپ، اب وہ اس کا مزہ چکھیں، اور ان طرح طرح کی چیزوں کا بھی جو اس جیسی تکلیف دہ ہوں گی۔ جب وہ اپنے پیروکاروں کو آتا دیکھیں گے تو ایک دوسرے سے کہیں گے کہ یہ ایک اور لشکر ہے جو تمہارے ساتھ گھسا چلا آ رہا ہے، پھٹکار ہو ان پر، یہ سب آگ میں جلنے والے ہیں۔ وہ آنے والوں سے کہیں گے کہ نہیں، بلکہ پھٹکار ہو تم پر، تم ہی تو یہ مصیبت ہمارے آگے لائے ہو، اب تو یہی بدترین جگہ ہے جہاں پہ ہمیں رہنا ہوگا۔ پھر وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار، جو شخص بھی یہ مصیبت ہمارے آگے لایا ہے اسے دوزخ میں دگنا عذاب دے۔ آیت نمبر 62، اور وہ ایک دوسرے سے کہیں گے کہ کیا بات ہے کہ ہمیں وہ لوگ جہاں دوزخ میں نظر نہیں آ رہے جنہیں ہم برے لوگوں میں شمار کرتے تھے، کیا ہم نے ان کا ناحق مذاق اڑایا تھا یا انہیں دیکھنے سے نگاہوں کو غلطی لگ گئی تھی؟ یقیناً دوزخیوں کے آپس میں جھگڑنے کی یہ ساری باتیں بالکل سچی ہیں جو ہو کر رہیں گی، اور اے پیغمبر کہہ دو کہ میں تو ایک خبردار کرنے والا ہوں، اور اس اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں جو ایک ہے، جو سب پر غالب ہے، جو تمام آسمانوں اور زمینوں اور اس کے درمیان ہر چیز کا مالک ہے، جس کا اقتدار سب پر چھایا ہوا ہے، اور وہ بہت بخشنے والا ہے۔ کہہ دو کہ یہ ایک عظیم حقیقت کا اظہار ہے جس سے تم منہ موڑے ہوئے ہو۔ آیت نمبر 69، مجھے عالم بالا کی باتوں کا کچھ علم نہیں۔ جب وہ فرشتے سوال و جواب کر رہے تھے، میرے پاس وہی صرف اسی لیے آتی ہے کہ میں صاف صاف خبردار کرنے والا ہوں۔ یاد کرو جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے کہا کہ میں گارے سے ایک انسان کو پیدا کرنے والا ہوں، چنانچہ جب میں اسے پوری طرح بنا لوں تو اس میں اپنی روح پھونک دوں گا تو تم اس کے آگے سجدے میں گر جانا۔ پھر ہوا یہ کہ سارے کے سارے فرشتوں نے تو سجدہ کر لیا، البتہ ابلیس نے نہ کیا۔ اس نے تکبر سے کام لیا اور کافروں میں شامل ہو گیا۔ اللہ نے کہا کہ ابلیس، جس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا، اس کو سجدہ کرنے میں تجھے کس چیز نے روکا؟ کیا تو نے تکبر سے کام لیا یا تو کوئی بہت اونچی ہستیوں میں سے ہے؟ کہنے لگا کہ میں اس آدم سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اس کو گارے سے پیدا کیا۔ آیت نمبر 77، اللہ نے فرمایا کہ اچھا تو نکل جا یہاں سے، کیونکہ تو مردود ہے، اور یقین جان کے قیامت کے دن تک تجھ پر میری پھٹکار رہے گی۔ اس نے کہا کہ میرے پروردگار، پھر تو مجھے اس دن تک کے لیے جینے کی مہلت دے جس دن لوگوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ چل، تجھے ان لوگوں میں شامل کیا جاتا ہے جنہیں مہلت دی گئی ہے، لیکن ایک مقررہ وقت کے دن تک۔ کہنے لگا کہ بس میں تیری عزت کی قسم کھاتا ہوں کہ میں ان سب کو بہکاؤں گا سوائے تیرے برگزیدہ بندوں کے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تو پھر سچی بات یہ ہے، اور میں سچی بات ہی کہا کرتا ہوں، کہ میں تجھ سے اور ان سب سے جو ان میں سے تیرے پیچھے چلیں گے جہنم کو بھر کر رہوں گا۔ اور آیت نمبر 85 کہ اے پیغمبر، لوگوں سے کہہ دو کہ میں تم سے اس اسلام کی دعوت پر کوئی اجرت نہیں لیتا، اور نہ میں بناوٹی لوگوں میں سے ہوں۔ یہ تو دنیا جہان کے لوگوں کے لیے بس ایک نصیحت ہے، اور تھوڑے سے وقت کے بعد تمہیں اس کا حال معلوم ہو جائے گا۔ الحمدللہ، یہاں پہ ہماری سورۃ صاد مکمل ہوتی ہے، اور اب شروع کرتے ہیں سورۃ زمر، اور تھوڑا سا تعارف دیکھ لیتے ہیں کہ یہ سورت مکی زندگی کے ابتدائی دور میں نازل ہوئی تھی، اور اس میں مشرکین مکہ کے مختلف باطل عقیدوں کی تردید فرمائی ہے۔ یہ مشرکین مانتے تھے کہ کائنات کا خالق اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے، لیکن انہوں نے مختلف دیوتا گھڑ کر یہ مانا ہوا تھا کہ ان کی عبادت کرنے سے وہ خوش ہوں گے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس ہماری سفارش کریں گے، اور بعض نے فرشتوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بیٹیاں قرار دیا ہوا تھا۔ اس صورت میں ان مختلف عقائد کی تردید
کر کے انہیں توحید کی دعوت دی گئی ہے۔ یہ وہ دور ہے جب مسلمانوں کو مشرکین کے ہاتھوں بدترین اذیتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ اس لیے اس صورت میں مسلمانوں کو اجازت دی گئی ہے کہ وہ کسی ایسے خطے کی طرف ہجرت کر جائے جہاں وہ اطمینان سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کر سکے۔ اس کے علاوہ کافروں کو متنبہ کیا گیا ہے کہ اگر انہوں نے اپنی روش کو نہ بدلا تو انہیں بدترین سزا کا سامنا کرنا پڑے گا۔ سورت کے آخر میں نقشہ کھینچا گیا ہے کہ آخرت میں کافروں کو کس کس گروہوں کی شکل میں دوزخ میں ڈالا جائے گا اور مسلمانوں کو کس طرح گروہوں کی شکل میں جنت کی طرف لے جایا جائے گا۔ گروہوں کے لیے عربی زبان میں زمر استعمال ہوتا ہے اور وہی اس سورت کا نام بھی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سورت مکی سورہ ہے، اس میں 75 آیتیں اور 8 رکوع ہیں۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، کہ یہ کتاب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کی جا رہی ہے جو بڑے اقتدار کا مالک ہے اور بڑی حکمت والا ہے۔ اے پیغمبر، بے شک یہ کتاب ہم نے تم پر برحق نازل کی ہے، اس لیے اللہ کی اس طرح عبادت کرو کہ بندگی خالص اسی کی ہو۔ یاد رکھو کہ خالص بندگی اللہ ہی کا حق ہے، اور جن لوگوں نے اس کے بجائے دوسرے رکھوالے بنا لیے ہیں یہ کہہ کر کہ ہم ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کا قرب دیں گے، ان کے درمیان اللہ ان کی باتوں کا فیصلہ کر دے گا جس میں یہ اختلاف کرتے ہیں۔ یقین رکھو کہ اللہ کسی ایسے شخص کو راستے پر نہیں لاتا جو جھوٹا ہو اور کفر پر جمع ہو۔ اور آیت نمبر 4 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ یہ چاہتا کہ کسی کو اولاد بنائے تو وہ اپنی مخلوق میں سے جس کو چاہتا منتخب کر لیتا، لیکن وہ اس سے پاک ہے اس بات سے کہ اس کی کوئی اولاد ہو۔ وہ تو اللہ ہے، ایک اور زبردست اقتدار کا مالک ہے۔ اس نے سارے آسمان اور زمین برحق پیدا کیے ہیں۔ وہ رات کو دن پر لپیٹ دیتا ہے اور دن کو رات پر لپیٹ دیتا ہے، اور اس نے سورج اور چاند کو کام پر لگایا ہوا ہے، ہر ایک کسی ایک مقررہ مدت تک کے لیے رواں دواں ہے۔ یاد رکھو کہ وہ بڑے اقتدار کا مالک ہے، بڑا بخشنے والا ہے۔ اس نے تم سب کو ایک شخص سے پیدا کیا، پھر اسی سے اس کا جوڑا بنایا اور تمہارے لیے مویشیوں میں سے 8 جوڑے پیدا کیے۔ اور آیت نمبر 6، وہ تمہاری تخلیق تمہارے ماؤں کے پیٹ میں اس طرح کرتا ہے کہ 3 اندھیروں کے درمیان تم بناوٹ کے ایک مرحلے کے بعد دوسرے مرحلے سے گزرتے ہو۔ وہ ہے اللہ جو تمہارا پروردگار ہے، ساری بادشاہی اسی کی ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ پھر بھی تمہارا منہ آخر کس طرف مڑا جا رہا ہے؟ اگر تم کفر اختیار کرو گے تو یقین رکھو کہ اللہ تم سے بے نیاز ہے اور وہ اپنے بندوں کے لیے کفر پسند نہیں کرتا، اور اگر تم شکر کرو گے تو وہ اسے تمہارے لیے پسند کرے گا، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ پھر تم سب کو اپنے پروردگار ہی کے پاس لوٹ کر جانا ہے، اس وقت وہ تمہیں بتائے گا کہ تم کیا کچھ کرتے تھے۔ یقیناً وہ دلوں کی باتوں سے خوب جانتا ہے، اور جب انسان کو کوئی تکلیف چھو جاتی ہے تو وہ اپنے پروردگار سے لو لگا کر اسی کو پکارتا ہے۔ پھر جب وہ انسان کو اپنی طرف سے کوئی نعمت بخشتا ہے تو وہ اس تکلیف کو بھول جاتا ہے جس کے لیے پہلے اللہ کو پکارا کرتا تھا، اور اللہ کے لیے شریک گھڑ لیتا ہے جس کے نتیجے میں دوسروں کو بھی اللہ کے راستے سے بھٹکاتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کہہ دو کہ کچھ دن اپنے کفر کا مزہ اڑا لو، یقیناً تم دوزخ والوں میں شامل ہوگے۔ اور آیت نمبر 9 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بھلا کیا ایسا شخص اس کے برابر ہو سکتا ہے جو رات کی گھڑیوں میں عبادت کرتا ہو، کبھی سجدے میں کبھی قیام میں، آخرت سے ڈرتا ہے اور اپنے پروردگار کی رحمت کا امیدوار ہے۔ کہو کہ کیا وہ جو جانتے ہیں اور جو نہیں جانتے برابر ہو سکتے ہیں؟ مگر نصیحت تو وہی لوگ قبول کرتے ہیں جو عقل والے ہیں۔ کہہ دو کہ اے میرے ایمان والے بندو، اپنے پروردگار کا خوف دل میں رکھو، بھلائی انہی کی ہے جنہوں نے اس دنیا میں بھلائی کی ہے، اور اللہ کی زمین بہت وسیع ہے۔ جو لوگ صبر سے کام لیتے ہیں ان کا ثواب انہیں بے حساب دیا جائے گا۔ کہہ دو کہ مجھے تو حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کی اس طرح عبادت کروں کہ میری بندگی خالص اسی کے لیے ہو۔ اور آیت نمبر 12، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ سب سے پہلے فرما برداروں میں بنوں۔ کہہ دو کہ اگر میں اپنے پروردگار کی نافرمانی کروں تو مجھے ایک زبردست دن کے عذاب کا اندیشہ ہے۔ کہہ دو کہ میں تو اللہ کی عبادت اس طرح کرتا ہوں کہ میں نے اپنی بندگی صرف اسی کے لیے خالص کر لی ہے، اب تم اسے چھوڑ کر جس کی چاہو عبادت کرو۔ کہہ دو کہ گھاٹے کا سودا کرنے والے تو وہ ہیں جو قیامت کے دن اپنی جانوں اور اپنے گھر والے سب کو ہرا بیٹھیں گے۔ یاد رکھو کہ کھلا ہوا گھاٹا یہی ہے، ایسے لوگوں کے لیے ان کے اوپر بھی آگ کے بادل ہیں اور ان کے نیچے بھی ویسے ہی بادل ہیں۔ یہ وہی چیز ہے جس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے۔ لہٰذا اے میرے بندو،
میرا خوف دل میں رکھو۔ اور آیت نمبر 17، اور جن لوگوں نے اس بات سے پرہیز کی ہے کہ وہ طاغوت کی عبادت کرنے لگے اور انہوں نے اللہ سے لو لگائی ہے، خوشخبری ہے انہی لوگوں کے لیے، لہٰذا میرے ان بندوں کو خوشی کی خبر سنا دو جو باتوں کو غور سے سنتے ہیں تو اس میں جو بہترین ہوتی ہے اس کی پیروی کرتے ہیں۔ یہی ہیں وہ لوگ جنہیں اللہ نے ہدایت دی ہے اور یہی ہیں جو عقل والے ہیں۔ بھلا جس شخص پر عذاب کی بات طے ہو چکی ہو تو کیا تم اسے بچا لو گے جو آگ کے اندر پہنچ چکا ہے؟ البتہ جنہوں نے اپنے پروردگار کا خوف دل میں رکھا ہے ان کے لیے اوپر تلے بنی ہوئی اونچی اونچی عمارتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کبھی اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ اور آیت نمبر 21، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے آسمان سے پانی اتارا پھر اسے زمین میں ڈال دیا، پھر وہ اس پانی سے ایسی کھیتیاں وجود میں لاتا ہے جس کے رنگ مختلف ہے، پھر وہ کھیتیاں سوکھ جاتی ہیں تو تم انہیں دیکھتے ہو کہ پیلی پڑ گئی ہیں، پھر وہ انہیں چورا چورا کر دیتا ہے۔ یقیناً ان باتوں میں ان لوگوں کے لیے بڑا سبق ہے جو عقل رکھتے ہیں۔ بھلا کیا وہ شخص جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا ہے، جس کے نتیجے میں وہ اپنے پروردگار کی عطا کی ہوئی روشنی میں آ چکا ہے، سنگ دلوں کے برابر نہیں ہو سکتا؟ ہاں، بربادی ان کی ہے جن کے دل اللہ کے ذکر سے سخت ہو چکے ہیں، یہ لوگ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ نے بہترین کلام نازل فرمایا ہے، ایک ایسی کتاب جس کے مضامین ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں، جس کی باتیں بار بار دہرائی گئی ہیں۔ وہ لوگ جن کے دلوں میں اپنے پروردگار کا رعب ہے، ان کی کھالیں اس سے کانپ اٹھتی ہیں، پھر ان کے جسم اور ان کے دل نرم ہو کر اللہ کی یاد کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ اور آیت نمبر 23، یہ اللہ کی ہدایت ہے جس کے ذریعے وہ جس کو چاہتا ہے راہ راست پر لے آتا ہے، اور جسے اللہ راستے سے بھٹکا دے اسے کوئی راستہ دکھانے والا نہیں۔ بھلا اس شخص کا کیسا برا حال ہے جو قیامت کے دن اپنے چہرے سے بدترین عذاب کو روکنا چاہے گا اور ظالموں سے کہا جائے گا کہ چکھو مزہ اس کمائی کا جو تم نے کی ہے۔ جو لوگ ان سے پہلے تھے انہوں نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا تھا، جس کے نتیجے میں ان پر عذاب ایسی جگہ سے آیا جس کی طرف ان کا گمان بھی نہیں تھا۔ چنانچہ اللہ نے ان کو ایسی دنیاوی زندگی میں رسوائی کا مزہ چکھایا اور آخرت کا عذاب تو اور بھی برا ہے۔ کاش کہ وہ جانتے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم نے اس قرآن میں لوگوں کی خاطر ہر قسم کی مثالیں بیان کی ہیں تاکہ لوگ سبق حاصل کریں۔ یہ عربی قرآن جس میں کوئی ٹیڑھ نہیں ہے تاکہ لوگ تقوی اختیار کریں۔ اور آیت نمبر 29، اللہ نے ایک مثال دی ہے کہ ایک غلام شخص ہے جس کی ملکیت میں کئی لوگ شریک ہیں جن کے درمیان آپس میں کھینچ تان بھی ہے، اور دوسرا غلام شخص وہ ہے جو پورے کا پورا ایک ہی آدمی کی ملکیت ہے۔ کیا ان دونوں کی حالت ایک جیسی ہو سکتی ہے؟ الحمدللہ، اس مثال سے بات بالکل واضح ہوگی، لیکن ان میں سے اکثر لوگ سمجھتے نہیں ہیں۔ اے پیغمبر، موت تمہیں بھی آنی ہے اور موت انہیں بھی آنی ہے، پھر تم سب قیامت کے دن اپنے پروردگار کے سامنے اپنا مقدمہ پیش کرو گے۔ الحمدللہ جی، یہاں پہ ہمارا 23 پارہ کمپلیٹ ہوتا ہے۔ اس سورہ کا بقیہ حصہ انشاءاللہ ہم پارہ نمبر 24 میں کریں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے پھر سے دعا کرتے ہیں کہ یا پاک پروردگار، ہمیں یہ توفیق عطا کرنا کہ رمضان کے بعد ہم انہی آیتوں کی تفسیر کر سکیں، ہم دیکھ سکیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں کیا احکامات دیے ہیں، کیونکہ ابھی تو آپ صرف دورہ قرآن کر رہے ہیں۔ بہت سی آیات ایسی ہیں جن کو سمجھنے کے لیے آپ کو احادیث کی ضرورت ہوگی، اور انشاءاللہ رمضان کے بعد آپ لوگوں کے لیے کورس لائیں گے جو کہ ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن اور تفسیر کا کورس ہوگا انشاءاللہ جی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو اس چیز کا اذن عطا کرے کہ آپ لوگ قرآن کو سمجھنے والے بن جائے۔ آمین ثم آمین۔ اجازت دیجیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگوں سے میں ریکویسٹ کروں گی کہ آپ ہمارے چینل اسلام ود عائشہ کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو وقت پر پتہ چلے کہ کون سا کورس کب ہو رہا ہے، کیونکہ جب بعد میں آپ کا میسج آتا ہے تو ہمارا کورس آلریڈی سٹارٹ ہو چکا ہوتا ہے، پھر آپ کو 1 سال انتظار کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آپ لوگوں کو وقت پر انفارمیشن مل جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔